نمل از قلم نمرہ احمد۔ یہ بستی ہے ستم پروردگاں کی، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ شام شہر کے دوسرے حصے پر بھی ٹھنڈی سی پھیل رہی تھی۔ اس آفس میں خاصا رش تھا، لوگوں کی چہل پہل، کیبن کے ساتھ ٹولیوں میں کھڑے ورکرز، شور، آوازیں۔ ایک آفس کے شیشے کے دروازے بند تھے اور اندر سفاری سوٹ میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا، ریسیور کان سے لگائے تیز تیز پنجابی میں کچھ کہے جا رہا تھا۔ سامنے دو کرسیوں میں سے ایک پر سعدی بیٹھا تھا، آگے ہو کر مضطرب بے چین، دوسری پر فارس پیچھے ہو کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے آرام دہ انداز میں بیٹھا، مسلسل 2 انگلیوں سے کان کی لو مسل رہا تھا۔ ہاں جی، میں فائل ملتے ہی آپ کو خبر کرتا ہوں۔ اچھا جی۔ اس نے ریسیور رکھا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے، آگے کو ہو کر سعدی کو مخاطب کیا۔ ہاں جی سعدی یوسف صاحب، یہ شو شروع ہونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہے اور اس وقت میں عموماً کسی سے نہیں ملتا، لیکن خصوصی طور پر آپ کو بلایا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اہم بات کرنی ہوگی۔ وہ اینک اتار کر میز پر رکھتے مصروف مگر خوش سے انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے آپ کے سیکریٹری نے فون پر کہا تھا آپ میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ سعدی نے سنجیدگی سے کہا، بار بار وہ فارس کو دیکھتا جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، 10 بجے کے شور کے TRPs آپ جانتے ہیں کیسے آسمانوں سے بات کرتے ہیں، اوپر سے ملک کا نمبر 1 چینل، اور میری شکل اور ساکھ سے ملک کا بچہ واقف ہے۔ جیلانی صاحب مجھے دوسرے چند چینل سے بھی کال آئی ہے۔ سعدی درمیان میں تیزی سے بولا، لیکن میں آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں اپنی کہانی صرف 1 دفعہ سنانا چاہتا ہوں، اور کسی ایسے شو اور ایسے چینل پر جہاں مجھے لگے کہ واقعی پورا ملک مجھے دیکھ اور سن رہا ہے۔ بالکل جی بالکل، ویسے بھی اگلے ہفتے سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی کہانی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ بعد میں اگر کیس چلتا ہے تو عدالت میڈیا ٹرائل پر پابندی لگا دے گی اور آپ انٹرویو نہیں دے سکیں گے۔ یہی وقت ہے آپ کو اپنی کہانی بیچنی ہے۔ میرے 2 شوز، ایک میں بات کور نہیں ہوتی نا، سو 2 شوز کریں گے ہم، اس منگل اور بدھ کو۔ 2 شوز میں آپ اسٹار بن جائیں گے۔ سوشل میڈیا سے نکل کر آپ ہر شخص کے گھر تک جا پہنچیں گے۔ اوکے، سعدی نے سنجیدگی سے سر ہلایا، پھر فارس کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے بے نیاز سا لگ رہا تھا، شاید لبوں میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ 30 لاکھ جمع کرا دیں، لیکن کیش کی صورت میں۔ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، مسئلے ہو جاتے ہیں بعد میں۔ یہ میرا ایڈریس ہے، آپ ادھر پیسے لے آئیے گا اسی ہفتے، پھر ہم منگل اور بدھ کے 2 شوز کر لیں گے۔ کاغذ پر پتہ لکھ کر اس نے سعدی کی طرف بڑھایا، جو پلک جھپکے بنا اس کو دیکھ رہا تھا۔ 30 لاکھ؟ کس چیز کے؟ چلو جی، جیلانی نے اکتا کر پہلو بدلا۔ دیکھو بیٹا، میرے شو کا وقت ہونے والا ہے، اب فضول کی بحثوں اور جائز ناجائز کے چکروں میں پڑنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، نہ توانائی ہے۔ بغیر پیسوں کے یہاں کوئی تمہیں شو میں نہیں بلائے گا، میرے جیسا اینکر تو کبھی بھی نہیں۔ اوہ بیٹا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، پرائم ٹائم پر اشتہار چلوانے نا، 30 سیکنڈ کے لیے اشتہار کا 1 دفعہ چلوانے کا 3 لاکھ سے کم فیس نہیں ہوتی۔ صرف 1 دفعہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ موبائل کمپنیاں، شیمپو والے، یہ لوگ روز کے کروڑوں کے اشتہار چلواتے ہیں، میں تمہیں پرائم ٹائم کے 2 گھنٹے دے رہا ہوں۔ 30 لاکھ اس لحاظ سے کم ہے، مگر چونکہ تم نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، اسی لیے یہ رعایت ہے تمہارے لیے۔ آگے تم سوچ لو، کارداس کے خلاف اپنی کہانی بیان کرنے نکلو گے، بغیر پیسوں کے کوئی اسٹوڈیو میں گھسے نہیں دے گا۔ سعدی اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ فارس دھیرے سے کھڑا ہوا، مسکرا کر جیلانی صاحب سے ہاتھ ملایا۔ میں اسے سمجھا دوں گا، ہم پیسوں کا بندوبست کر لیں گے، آپ شو کی تیاری رکھیے گا، متانت سے کہہ کر وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ تیز تیز پارکنگ ایریا میں چلتا جا رہا تھا۔ باہر آسمان اب گہرا سیاہ ہو رہا تھا، اکا دکا تارے بھی ابھرنے لگے تھے۔ سعدی،
وہ کار تک پہنچا تو فارس تیز تیز چلتا اس سے آ ملا۔ ہم پیسے دے سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں۔ سعدی نے بے یقینی اور دکھ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں اس شخص کا نام دوبارہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ اور کیوں دیں ہم پیسے؟ میں انصاف لینے اس لیے نکلا تھا تاکہ مجھے کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے، تاکہ میں قانون کا راستہ اپناؤں، فرنٹ ڈور سے اپنی منزل میں داخل ہوں، نہیں استعمال کرنے مجھے یہ بیک ڈورز۔ شدت غم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اور آپ وہاں بالکل خاموش بیٹھے رہے، ایک لفظ نہیں بولے، اور نہیں تو دو چار مکے ہی جڑ دیتے اس اینکر کو۔ استغفر اللہ، میں شریف آدمی ہوں، ایسا کیوں کرتا؟ وہ خفا ہو کر کہتا گھوم کر ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ سعدی اسی طرح غم و غصے سے پیر پٹک کر رہ گیا۔ سیل کی راہ گزر ہو، ہونٹ نہ ہو پھر بھی تر ہو، کیسی عجیب پیاس تھی، کیسے عجب سیماب تھے۔ اوائل مارچ کی وہ شام اپنے نیلے اندھیروں میں ڈھیروں تارے ٹانگ کے چھایا بنی کھڑی تھی۔ موسم سرد اور خنک تھا، ساکت، جامد۔ ہاشم کاردار خوبصورتی سے آراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ صوفے شام کے اندھیروں میں جیسے نیلے تھے اور ان پر سنہری اجلے اجلے سے کشن رکھے تھے۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے گرے سوٹ میں ملبوس وہ گاہے بگاہے کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ایوبیہ کی اس آبادی سے دور گھنے درختوں سے ڈھکی وادی میں اونچائی پہ بنا وہ خوبصورت بنگلہ گہری شام میں روشن نظر آتا تھا۔ خاور نے باہر سڑک پر کھڑے گردن اٹھائے اس بنگلے کی روشن کھڑکیوں کو دیکھا۔ ہاشم کاردار منتظر خاموش سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ وال کلاک کو بھی دیکھتا تھا۔ چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، مگر وقت نکلے جا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر لگے اسے آنے میں، وہ سوچ رہا تھا۔ سڑک پر کھڑے خاور بہت امید سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن کے کسی نہا خانے میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ہاشم اس کو صرف اس لیے دوبارہ رکھنے پر مجبور ہوتا کہ وہ گواہی نہ دے ڈالے۔ ہاشم اب صوفے سے اٹھا اور ایک دفعہ پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا۔ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں نہیں۔ خاور نے دور نظر آتے بنگلے کو دیکھتے ہوئے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاشم کو اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ وہ اس کو اس کے لیے چاہتا ہے۔ وہ اس کو اس کی خدمات کے عوض واپس بلا رہا ہے۔ وہ اس کا مالک ہے اور اس غلامی پہ اسے فخر ہے۔ خاور کی گردن اکڑ گئی، دل میں سکون سا اتر گیا۔ ڈرائنگ روم میں ٹہلتا ہاشم اب سوچتے ہوئے 2 انگلیاں گال کے زخم پر پھیر رہا تھا جہاں صبح شیو کے دوران کٹ لگا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھا، گویا درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ خاور سڑک پر قدم قدم آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بنگلے کا آہنی گیٹ آن پہنچا۔ وہ کھلا تھا، کوئی ملازم، کوئی گارڈ نہ تھا، اور ایسا صرف تب ہوتا تھا جب گھر کا کوئی فرد وہاں ہوتا تھا۔ خاور ہلکا سا مسکرایا، اپنائیت سی محسوس ہوئی۔ اس خاندان کو وہ کتنے اچھے سے جانتا تھا۔ ہاشم ابھی تک دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ جب وہ رکا، باہر لابی سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، بڑھتے قدم سنائی دے رہے تھے۔ ہاشم نے گہری سانس لی، بلا آخر انتظار ختم ہوا۔ خاور بنگلے کے برآمدے تک آ پہنچا تھا۔ اسے اب کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ہاشم کی آواز کا وثوق، یقین، مان، اسے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مرکزی دروازہ کھول کر دھکیلا، لکڑی کا پٹ چرچراتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ اندر روشنی تھی مگر سامنے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ خاور سر سے اونی ٹوپی اتارتا اندر داخل ہوا۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کی گردن میں کوئی نکیلی شے آ کر لگی۔ وہ بے یقینی سے واپس پلٹا، مگر ٹرنکوائلرز والا ڈراٹ کا اثر روشنی کی رفتار سے اس کے رگو پے میں سرایت کرنے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، گھٹنوں کے بل، بے یقین دنگ چہرہ اٹھایا تو دھندلا سا نظر آیا۔ سامنے سٹنگ روم سے کوئی چلتا آ رہا تھا۔ خاور نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاشم لبوں سے بدقت نکلا، مگر وہ دیکھ سکتا تھا آنے والا ہاشم نہیں تھا۔ ہیلو کرنل خاور، مجھے احمد شفیع کہتے ہیں، اور رہے ہاشم صاحب تو وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور ان کو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سونی کی دوست کی سالگرہ میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے۔
ادھر اسلام آباد میں شہرین کے گھر کے سٹنگ ایریا میں ٹہلتا ہاشم آوازیں سن کر ٹھہر گیا۔ دفتن دروازہ کھلا اور 2 ملازموں کے ہمراہ شہری اور سونی آتی دکھائی دیں۔ دونوں سجی سنوری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ سونی بابا کہتے ہوئے فوراً اس کی طرف بھاگی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سونی کو اٹھا کر اس کے گال چومتا بظاہر مسکرا کر مگر در حقیقت دبے دبے غصے سے شہری سے بولا تھا، میری اسٹائلسٹ کی وجہ سے دیر ہوئی، اب چلے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنا سیل فون بیگ میں ڈال رہی تھی۔ وہ سونی کو اتار کر اس کے قریب آ گیا۔ آئندہ اس طرح کی دعوت قبول کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کرو۔ شہری نے اچنبھے سے مسکارے سے لدی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمارے بارے میں، شیرو کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا سونی کچھ سنے، وہ دبی آواز میں گھرک کر بولا تھا۔ ایسے کام کرنے سے پہلے سوچا کرو نا۔ وہ ناک سکیڑ کر بولتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جو کوفت زدہ کھڑا تھا سونی کے پیچھے خود کو دیکھنے پر مسکرایا اور اس کے ہمراہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خاور کی آنکھ کھلی تو منظر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پلک جھپک جھپک کر دیکھنا چاہا مگر دھند سی دھند تھی، نمی سی نمی تھی۔ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا، ڈکٹ ٹیپ سے کونیوں سے گھٹنوں تک سلور ٹیپ لپیٹ لپیٹ کر اس کو جکڑا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بار بار جھپکتے گردن جھکائی۔ سخت سردی میں وہ بغیر سویٹر حتیٰ کہ بغیر شرٹ کے بیٹھا تھا۔ جینز، جوتے، جرابے سب اسی طرح پہنے ہوئے تھا مگر کندھے برہنہ نظر آتے تھے۔ اس نے پھر سے چہرہ اٹھایا۔ آج بھی سامنے دور ایک مرد اور ایک عورت کھڑے تھے مگر آج وہ فوڈلی ایور آفٹر کے کچن میں دشمن کے سامنے قید نہیں کھڑا تھا، آج مقابل اپنے تھے۔ ہاشم، اس کے لبوں سے پھنسا پھنسا سا نکلا۔ آنکھوں میں، دل اور دماغ میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ ہاشم کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ تم کہاں ہو خاور۔ مسکراتی ہوئی جواہرات آگے چلتی آئی۔ احمر وہیں کھڑا رہا، ہاتھ باندھے، خاموش۔ ہاشم نے مجھے بلایا تھا۔ ہاشم نے تمہیں نہیں بلایا، وہ شیرنی کسی آنکھیں اس پر جمائے مسکرا کر بولی تھی۔ احمر قدم قدم چلتا سامنے آیا۔ وہ کال میں نے کی تھی۔ ہاشم کی چند ریکارڈنگ سے الفاظ توڑ توڑ کر نکالے، ان کو جوڑا اور تمہیں سنوا دیا۔ کرنل خاور، کمال کا طریقہ تھا اور تمہارا ہی تو تھا، تم سے ہی سیکھا ہے۔ ایسے ہی کبھی تم نے زمر کو بھی کال کیا تھا نا؟ کال پہ کسی اپنے کی پورے یقین سے کہی ہوئی بات پر سب یقین کر لیتے ہیں۔ آج تم نے بھی کر لیا، وہ کہہ رہا تھا۔ اور خاور، اس کی مندی مندی آنکھیں سوچ سے مزید سکڑ رہی تھیں۔ مارنا چاہتے ہو تم لوگ مجھے تاکہ تم میری جگہ لے لو اور آپ؟ اس نے سرخ آنکھوں کا رخ جواہرات کی طرف پھیرا۔ میں تہیہ کر چکا تھا، ہاشم کو سب بتا دوں گا، سعدی یوسف گواہی دے گا، پھر وہ مان جائے گا تم نے جواہرات کاردار، تم نے مارا تھا اپنے شوہر کو۔ جواہرات کی مسکراہٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ احمر بھی سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ میں سمجھ گیا تھا، قید میں اتنے دن رہ کر میں سمجھ گیا تھا تم تھی اس رات ان کے ساتھ، اور اگر تم مجھے زمین بھر سونا بھی پیش کرو میں تب بھی ہاشم کو ضرور بتاؤں گا، اور اگر تم حقارت سے احمر کو دیکھا، تم مجھے مار بھی تو تب بھی مجھے فخر ہے کہ میں اپنے مالک کی وفا میں جان دوں گا۔ جواہرات نے مسکرا کر احمر کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ احمر اس کے پیچھے آیا۔ باہر شام گہری تاریک ہو چکی تھی۔ آسمان پر جھلملاتے ہوئے تارے افشا کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ برآمدے میں کھڑے جواہرات نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا، اس کو خاموش کرانا ضروری ہے، کر لو گے نا؟ آپ فکر نہ کریں جواہرات، اس نے سر کو خم دے کر کہا، پھر ملکہ کی آنکھوں پر نظریں جمائے پورے یقین سے بولا، اتنا بوجھ دل پر لے کر نہ پھرا کریں مادام، اگر راز شیئر کیا ہے تو پھر مجھ پر بھروسہ بھی کریں۔ بھروسہ تھا تبھی تو بتایا نا، اس نے جھرجھری لی، اب میرے سر کا تاج بہت بھاری ہوتا جا رہا ہے، میری بات دھیان سے سنیں۔ اس نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے جواہرات کے شانوں کو تھاما۔ اس بات سے نہ ڈریں کہ ہاشم اور نوشیروان یہ جان جائیں گے تو کیا ہوگا،
بلکہ اس دن کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا۔ وہ آدمی ایک درندہ تھا اور درندے کو مار کر آپ نے اپنے بیٹوں کو بچایا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے قربانی دی تھی۔ جواہرات کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ وہ دونوں مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ وہ برا مان کر بولا۔ ہم مل کر اورنگزیب کاردار کے ایسے ایسے کالے کرتوت ان کے سامنے لائیں گے، ان کے کردار کو اتنا مسخ کریں گے، ان کے خلاف اتنا زہر اگلیں گے کہ وہ دونوں ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اور اگر کبھی ان کو معلوم ہو بھی جاتا ہے تو وہ آپ کی پوزیشن سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اچھا ہی ہوا ان کو نجات دلا دی آپ نے۔ جواہرات کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھ سے قطرہ ٹوٹ کر گال پر لڑکا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بھی تو ممکن نہیں لگتا تھا۔ آج یہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر بنگلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ جواہرات کاردار کے جانے کے بعد وہ تنہا پڑے بنگلے کے اندر آیا، کچن میں فریج سے ایک باکس نکالا اور اس کمرے میں آیا جہاں خاور بندھا پڑا تھا۔ احمد نے مصروف سے انداز میں ڈکٹ ٹیپ کا ایک بڑا ٹکڑا کاٹا۔ اب کیا مجھے مار کر پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، یہ کاردار میرے نہیں ہوئے، تمہارے کیا ہوں گے؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ احمد اسی طرح آگے آیا اور ڈکٹ ٹیپ کا ٹکڑا اس کے منہ پر رکھ کر زور سے چپکا دیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں تمہاری بک بک، تمہارے OMGs اور کیا کیوں کیسے نہیں سننا چاہتا۔ ان باتوں پہ جواب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کتنا اچھا ہو کہ تم یوں چپ ہو کر بیٹھو، خاموش اور بے بس۔ ہاں ایسے ٹھیک ہے۔ سامنے آ کر صراحتی نظروں سے اس منظر کو دیکھا، پھر واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور باکس کھولا۔ اندر مختلف شیشیاں، چند کاغذ اور چند سرنجیں رکھی تھیں۔ تم نے کبھی ہیری پوٹر پڑھی ہے خاور؟ سوری، میں ایسے موقع پر اس داستان سے کچھ منقول کر رہا ہوں۔ اب جب کہ تم اپنی یہ خوبصورت زندگی کھونے والے ہو، ایک سرنج کی سوئی شیشی میں چبھو کر وہ اسے اوپر اٹھائے بھر رہا تھا، مگر اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ اس کا پہلا چیپٹر اسی نام سے ہے، دی بوائے ہو لیوڈ، وہ لڑکا جو بچ گیا، آن سروائیور۔ پھر نگاہیں اٹھا کر ان میں زمانے کی تپش بھر کر خاور کو دیکھا۔ کہتے ہیں انتقام کے سائیکل میں ہمیشہ ایک سروائیور بچ جاتا ہے اور وہ انتقام لیتا ہے، یوں چکر پر چکر چلتا رہتا ہے۔ میں کرنل خاور، میں ہوں وہ لڑکا جو بچ گیا تھا۔ خاور کا منہ ٹیپ سے بند تھا، مگر کھلی آنکھوں میں اچنبھے اور حیرت کے سارے الفاظ سمٹ آئے تھے۔ وہ بریگیڈیئر یاد ہے تمہیں کرنل خاور، جس کو اس کے پورے خاندان سمیت تم نے قتل کیا تھا؟ تمہیں شک تھا نا کہ امریکہ میں اس کی ایک اور اولاد بھی ہے، کسی دوسری عورت سے جسے وہ چھپا کر رکھتا ہے، اور تمہیں یقین تھا کہ وہ لڑکی ہوگی، مگر تم غلط تھے۔ وہ بیٹا تھا سلطان بنگش، اور وہ میں ہوں۔ اس نے شیشی سرنج کی سوئی سے نکالی، جھک کر کاغذ سے کچھ پڑھا، پھر دوسری شیشی اوپر اٹھا کر سوئی اس میں گھسا کر احتیاط سے مایع ساتھ سرنج کے بطن میں بھرنے لگا۔ خاور کی آنکھیں پھیل گئیں اور وجود بالکل ساکت ہو گیا۔ جب تم نے میرے باپ اور میری ہاف فیملی کو قتل کیا تھا تو میں ایک ٹین ایج لڑکا تھا جو بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ میرا باپ اپنی حساس جاب کے باعث اپنی اولاد اور خاندان والوں کو ویئر اباؤٹس مخفی رکھتا تھا، لیکن تم اس رات ہمارے گھر گئے جب سب وہاں موجود تھے، چھٹیوں پر سب آئے ہوئے تھے، میں نہیں تھا، سو میں بچ گیا۔ ابا کے رشتہ داروں نے ساری پراپرٹی ہتھیا لی اور ابا کے دوستوں نے مجھے واپس آنے سے روک دیا۔ وہ کہتے تھے سلطان تم بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، وہ آدمی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ میں اتنے برس ایک اندیکھے دشمن سے چھپتا رہا، بھاگتا رہا، شہر بدلے، اسکول بدلے، پھر جاب بدلی، اور اس ہر مہینے کے عدل بدل نے مجھے احمد شفیع بنا دیا۔ کون مین؟ وہ احتیاط سے شیشی اوپر اٹھائے، قطرہ قطرہ سرنج میں بھر رہا تھا۔ نظریں اوپر سرنج کے پیٹ پر
بھرتے پیٹ پر جمی تھیں۔ خاور کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ برسوں کی محنت اور کھوج نے مجھے اتنا بتا دیا کہ ساری گتھیاں اورنگزیب کاردار کے گرد جا کر کھلتی ہیں۔ میں نے خون کو ان سے متعارف کرایا، ایسے کہ وہ مجھے ملازمت کی پیشکش کریں۔ کون مین کبھی کچھ مانگتا نہیں، وہ ایسے مواقع پیدا کرتا ہے کہ آپ کو لگے یہ سب آپ ہی کا آئیڈیا تھا۔ وہ خود ہی مجھے سب دیتے گئے، اور ان کے پاس اتنا عرصہ کام کر کے جانتے ہو مجھے کیا معلوم ہوا؟ وہ سب جو تمہیں خود بھی معلوم نہیں۔ شیشی رکھی، کیس بند کیا اور سرنج پکڑے، اسٹول اٹھائے، اس کے سامنے آ کر اسٹول رکھا اور اس پر بیٹھا۔ پھر اس کی خون آشام آنکھوں میں دیکھ کر سادگی سے بولا، تم نے ہاشم کے کہنے پر زمر یوسف کو زخمی کیا، اس سے اس کے تمام رشتے چھینے، اس کی شادی کینسل کروائی، اس کا ہر راستہ بند کیا۔ ایسے یہ ہر راستہ بند کرنے والا کام یہ کارداز نے پہلی دفعہ زمر کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ چند برس پہلے جب جواہرات کاردار اور ہاشم کاردار کے سیکیورٹی ہیڈ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک نیا سیکیورٹی ہیڈ ڈھونڈا جائے، پھر اسے تراشا جائے، پھر اس کا ہر راستہ بند کر دیا جائے تاکہ وہ انہی کا ہو کر رہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ خاور کا مزاحمت کرتا ہوا وجود ٹھہر گیا۔ ساکت، ساکن۔ یہ بڑے لوگ ویسے ہی بڑی بڑی پوسٹیں دینے سے پہلے ہر امیدوار کا ہر راستہ، ہر دروازہ بند کرتے ہیں۔ انہوں نے 8 ماہ تم پر انویسٹ کیا، ایک بہادر، دلیر اور زیرک کرنل، یہ الزام لگوایا، پھر اسی کے مدعی بن کر، وکیل بن کر اس کو عدالت سے چھڑوایا، اور پھر اس کی آواز یاس سے دھیمی ہوئی۔ خاور سکتے میں تھا، اور پھر ہاشم کاردار اور جواہرات کاردار نے تمہارے بیٹوں کو مروایا کیونکہ تم بری ہونے کے بعد ملک سے باہر جانے کا سوچنے لگے تھے۔ یہ کافی نہیں تھا، ان کو ایک وفادار آدمی چاہیے تھا جس کا کوئی نہ رہے اور وہ ان کا ہو کر رہے، اور الزام ڈالا انہوں نے میرے باپ پر۔ کرنل خاور، میرا باپ ایک ایماندار اور اچھا آدمی تھا، وہ تمہیں گرفتار ضرور کرنا چاہتا تھا مگر اس نے تمہارے بیٹوں کو نہیں مارا تھا، ان کو جواہرات کاردار نے مروایا تھا۔ یہ سارے مافیا ہاؤسز یہ ایسے ہی ڈھونڈتے اور تراشتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ کو۔ انہوں نے تمہیں تراشا، اور جب تم نے اپنی زندگی کے پہلے قتل کر ڈالے تو وہ تمہاری سب سے بڑی سپورٹ بن کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے تمہیں اپنی چھایا تلے لے لیا، اور تم ان کے کہنے پر ساری زندگی دوسروں کو قتل کرتے آئے، زندگیاں برباد کرتے آئے، ان کے کہنے پر جنہوں نے تمہارے بچوں کو مروایا تھا، اور یقیناً ان کے پاس اس عمل کی بھی جسٹیفیکیشن ہوگی۔ تم حیران تھے نا ہاشم نے کیوں یقین کر لیا کہ تم نے اورنگزیب کاردار کو مارا ہوگا؟ کیونکہ اسے لگا تم ان کی حقیقت جان گئے ہو، مگر اورنگزیب کاردار کو قصوروار سمجھتے ہو۔ وہ یہی پوچھتا تھا تم سے اتنے ماہ، اور وہ یہی جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا جانتے ہو۔ میں اپنی باتوں کا کوئی ثبوت تمہیں نہ بھی دوں تب بھی جب ان کو سوچو گے تو خود ہی ساری کڑیاں ملتی جائیں گی، سب واضح ہو جائے گا۔ احمر اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ خاور اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ نیچے ٹپک نہیں رہے تھے، وہ اب بھی ساکت تھے، ساکن تھے۔ احمر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ تمہارے پاس چوائس تھی، تم ہاشم کے پاس واپس آنے کے بجائے عدالت چلے جاتے، اس کے خلاف گواہی دیتے، لیکن تم نے وہی کیا جو تمہاری خصلت تھی۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، تو تم خود بھی اس رات فوڈلی ایور آفٹر کے کچن میں اس عورت پر پستول نہ تانتے جس نے فارس کو ٹھنڈا کر کے تمہاری جان بچائی تھی۔ مگر وہ کیا ہے خاور کہ میں ان جیسا نہیں ہوں، نہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ میں وہ نہیں کروں گا جو تم سمجھ رہے ہو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، ایک تیز بنا درد کے موت۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے اتنا رحم میں تمہارے اوپر کھاؤں گا؟
اور خاور کو محسوس ہوا اس کے برہنہ کندھوں پر احمد شفیع نے گلوز والے ہاتھ رکھے ہیں اور پھر گردن کے قدرے نیچے سوئی کی نوک چبھی۔ درد، تکلیف اور پھر جیسے ہر شے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہ وہ دن تھا جب کرنل خاور مظاہر حیات کی زندگی کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دلوں کی روشنی بجھنے نہ دینا وجود تیرگی محکم نہیں ہے۔ سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال کی بالائی منزل کی کھڑکیوں سے مارچ کی ٹھنڈی دھوپ سیدھی ٹکرا رہی تھی۔ اندر جھانکو تو کمرے ٹھنڈے لگتے تھے۔ ایسے میں حنین کا کمرہ عجیب نمونہ پیش کر رہا تھا۔ فرنیچر جو دیواروں سے لگا تھا ذرا آگے کھسکا کر چادروں سے ڈھانپ دیا گیا تھا اور کونے میں ایک چھوٹی سیڑھی سی رکھی تھی۔ فرش پر نیچے ایک بڑی بالٹی، ایک اور دو پینٹ کے ڈبے رکھے تھے۔ وہ خود عام شلوار اور قمیض پہنے بالوں کو جوڑا سا بنائے کھڑی تھی۔ اوپر اس نے کشمیری انداز میں اسکارف لپیٹا تھا۔ آستین پیچھے چڑھائے سیڑھی کے اوپر کھڑی اور سوکھے برش کو بازو اونچا کر کے چھت سے ٹکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ جا رہا ہے، میں دیوار کے اوپری کونے تک پینٹ کر لوں گی، اس نے چہک کر اطلاع دی۔ نیچے فرش پر آلتی پالتی کیے بیٹھے اسامہ نے بہت ضبط سے کھنکار کر اس کی توجہ لی۔ حنا، یہ تم کل شام کو کیا اچانک سے ریسٹورنٹ کے بچے ہوئے ڈبے لے آئی ہو اور اب کہہ رہی ہو تم نے پینٹ کرنا ہے کمرہ؟ حنا نے گردن گھما کر نیچے بیٹھے اسامہ کو خفگی سے دیکھا۔ تم کیا جانو ادرک کا مزہ؟ جتنی ہوم ڈیکور کی ویب سائٹ میں نے دیکھی ہے نا، پتہ ہے ان کے کمرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان میں یہ سفید چٹا پینٹ نہیں ہوتا۔ گورے ہمیشہ اپنی دیواروں کو ٹنٹ ضرور دیتے ہیں، دروازے وہ سفید رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے۔ ناک سکیڑ کر وہ واپس دیوار کی طرف متوجہ ہوئی۔ مگر حنا، یاد ہے جب ریسٹورنٹ پینٹ ہوا تھا وہ لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کر پینٹ نہیں کر لیتے تھے، بلکہ پہلے دیوار پر کچھ رگڑتے تھے اور بھی بہت کچھ کرتے تھے۔ تم نیٹ پر پینٹ کے ٹیوٹر رائل کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ سیم نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی، وہ اتنے لمبے چوڑے اسباق دہرا رہے تھے، میں نے چھوڑ دیے۔ ایویں گوروں کے نخرے، یہ کرو وہ کرو۔ اس طرح تو بندہ سال بھر کمرہ ہی تیار کرتا رہے، پینٹ کب کرے؟ اور پھر لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ میں تو ایسے ہی کروں گی پینٹ، یہ کون سا مشکل ہے؟ بس برش کو پینٹ میں ڈبو کر دیوار پر اوپر نیچے لگاتے جاؤ۔ واو! آنکھیں میچ کر اس نے وہ کارٹون یاد کیے جن میں یوں ہی مزے سے پینٹ ہو جاتا تھا، اور پھر دیکھنا کتنا خوبصورت رنگ چڑھے گا۔ مگر کیا وہ رنگ دیر پا بھی ہوگا؟ چوکھٹ میں قدموں کی آواز آئی اور پھر اس کی آواز۔ حنین وہیں ٹھہر گئی۔ برش والا ہاتھ نیچے گرا، مڑی نہیں، ساکت کھڑی رہی۔ اسامہ جو نیچے بیٹھا تھا وہ بھی نہیں ہلا، بس سر اور جھکا دیا۔ وہ سادی سے ابھی تک نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ گورے ایک بہت اچھی بہت قابل قوم ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یوں منہ اٹھا کر پینٹ نہیں کرتے تو وہ صحیح کہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح سست اور کامچور نہیں ہوتے، اپنا ہر کام خود کرنے اور احسن طریقے سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ گردن اٹھائے حنین کے کمرے کی دیواروں کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسامہ اور حنین اپنی جگہ چپ تھے، ساکت تھے، جامد تھے۔ خوبصورت رنگ ایسے نہیں چڑھ جاتے، ان کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے، ایک ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیواریں، یہ گھر کی دیواریں اپنے اوپر کسی اجنبی رنگ کو ایسے ہی نہیں چڑھنے کی اجازت دے دیتی۔ وہ ہنوز گردن اونچی کیے سادگی اور نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی طرف کمر کیے اونچائی پر کھڑی حنین کی آنکھوں کے کٹورے لبالب بھرتے گئے، مگر لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کر کے ضبط کیا۔ اسامہ کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ دوسری کسی بھی چیز کو رگڑو تو وہ خراب ہوتی ہے، اس کی چمک اور خوبصورتی مان پڑتی ہے، مگر دیواروں کی نہیں۔ گھر کی دیواروں کو رگڑیں کھانی پڑتی ہیں، سخت ریگ مال سے ان کو رگڑ رگڑ کر چھلنی کیا جاتا ہے، مگر یہ ہر رگز کے بعد پہلے سے زیادہ سموتھ ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کے سوراخ اور دراڑیں بھری جاتی ہیں فلر سے،
ان کے زخموں کو مرہم لگایا جاتا ہے۔ حنین نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو ٹپ ٹپ گرتے چلے جا رہے تھے۔ اسامہ سر جھکائے ہولے ہولے سسک رہا تھا۔ چوکھٹ میں کھڑا لڑکا جس کے بال اب پہلے جیسے چھوٹے نہیں رہے تھے اور قدرے بڑھنے کے باعث ان کا اصل قدرتی گھنگریالہ پن نظر آنے لگا تھا، اسی طرح ملائمیت سے کہہ رہا تھا، ان دیواروں کو بھی اتنا رگیدنے اور رگڑنے سے درد ہوتا ہوگا، مگر یہ برداشت کر لیتی ہیں، جانتی ہیں کہ یہی اچھا ہے ان کے لیے۔ پھر ان کے اوپر پرائمر پینٹ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اسے ڈسٹمپر یا چونا وغیرہ بھی کہتے ہیں، گورے اس کو پرائمر یا سیڈر کہتے ہیں۔ وہ ساری دیوار کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کا پردہ بن جاتا ہے، سارے عیوب ڈھک جاتے ہیں۔ پرانے پینٹ اور نئے پینٹ کے درمیان کی آڑ ہوتا ہے، وہ ماضی کو مستقبل پر اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے۔ اونچی سیڑھی پر کھڑی حنا نے گردن جھکا دی، ہاتھ اسی طرح دیوار پر جمع تھا اور آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ وہ پرائمر پینٹ اگر نہ لگایا جائے تو نئے آنے والے ہر پینٹ کو دیوار کے پلستر کی دیوار اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس مستقبل کے ہر رنگ کو ماضی کے سوراخ کھا جاتے ہیں، لیکن اچھے سے پرائمر لگا دو تو اوپر جو بھی رنگ کرو وہ ایسا خوبصورت چڑھے گا کہ سارا گھر چمک اٹھے گا۔ پھر زمین سے رس رس کر خراب چور دراڑوں سے داخل ہوتے پانی سے بھی دیواریں خراب نہیں ہوں گی، نہ موسم اثر کرے گا، نہ کسی کا میلا ہاتھ گدلا کر سکے گا۔ گھر کی دیواروں کے ایسے پکے اور خوبصورت رنگ یوں ہی نہیں آ جاتے، ان کے لیے بنیاد کو ایک دفعہ تو چھلنی کرنا پڑتا ہے۔ حنین نے برش کہاں گرایا، وہ کیسے سیڑھی سے جس لگا کر اتری، اسے نہیں معلوم، بس وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اور سعدی کے گلے لگ گئی۔ بھائی آئی ایم سو سوری، آپ کا قصور نہیں تھا بھائی، آئی ایم سوری۔ اسامہ بھی ایک دم اٹھا اور بھاگ کر ان دونوں کے گرد بازو حائل کیے سعدی کے کاندھے سے لگ گیا۔ وہ بھی روئے جا رہا تھا۔ بھائی میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پلیز آپ دوبارہ مت جانا۔ وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے صرف قد بڑے ہو گئے تھے۔ سعدی ان دونوں سے اب بھی اونچا تھا، اس کے بازو دونوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ دونوں کے گرد بازو حائل کیے، بیک وقت دونوں کو تھپک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے بھی تم سے لڑنا نہیں چاہیے تھا، ایک غلطی کے پیچھے مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ جہاں کتنے لوگ بزدلی سے میرے معاملے سے جان بچا کر نکل گئے اور کتنے لوگ صرف لالچ میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہاں اتنے ماہ تم لوگ میرے لیے کھڑے تھے، مگر وہ دونوں اس کو بولنے نہیں دے رہے تھے۔ حنین روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اسامہ اس کے کاندھے پر ماتھا ٹکائے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا، بھائی آپ کا حق تھا مجھ سے لڑنے کا، میں نے غلط کیا تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، سب سے زیادہ سفر آپ نے کیا تھا۔ بھائی میں کبھی آئندہ یوں نہیں بولوں گا، حنا سے لڑنے کا حق تھا آپ کو، وہ ہماری برابر کی بہن ہے، موٹی کالی بدصورت ہے تو کیا ہوا، وہ ہماری برابر کی بہن ہے، مجھے درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اسامہ یہ سب بچوں کی طرح بلکتے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا سر تھپکتے تھپکتے ہنس دیا تھا، مگر حنین نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ہم نے بھی اتنا نہیں سوچا کہ آپ کو اتنے ماہ خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا، ہمارے پاس تو پھر بھی خوشیوں کے پل بیٹھنے کے لیے لمحے آئے تھے، مگر آپ نے سفر کیا سب سے زیادہ، اور میں یوں بولا بھائی جیسے آپ کسی لگژری ٹرپ سے لوٹے ہیں، مجھے یوں نہیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے نیچے بیٹھتے گئے۔ وہ کوئی بات نہیں، آئندہ ہم ان باتوں کو اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے، بار بار یہی بات دہراتا جا رہا تھا۔ کبھی جھک کر حنا کا ماتھا چومتا، کبھی اسامہ کے بال سہلاتا۔ وہ بڑا تھا، اسے ہی تسلی دینی تھی، اسے ہی زیادہ ظرف کا مظاہرہ کرنا تھا، بڑوں کی قربانیاں بھی بڑی ہونی چاہیے، ہے نا؟ مور چال کے باہر دھوپ ڈھلتی گئی، یہاں تک کہ بنگلے پر چھایا سی تن گئی۔ اب حنا کی کھڑکی سے جھانکو تو وہ تینوں چوکڑی مارے فرش پر بیٹھے تھے، درمیان میں کوک سے بھرے 3 گلاس، کوک کی بڑی بوتل اور چند ڈبے کھلے پڑے تھے جن میں سے برگر، فرنچ فرائز جھانک رہے تھے۔ سعدی سر جھکائے کوک کے گلاس میں اسٹرا ہلاتا دھیرے دھیرے سے بول رہا تھا،
اور وہ دونوں کھاتے ہوئے سن رہے تھے۔ ہاشم سمجھا ہم باہر پراپر کے ہجوم میں گم ہونے والے ہیں، سو اس کے سارے بندے اسی طرح بھاگے، مگر ہم ایک باتھ روم کے نیچے مین ہال سے سرنگ میں اترے اور وہاں سے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سیدھا باہر 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر نکل آئے۔ سر جھکاتے بولتے اس کے چہرے پر یاس تھی۔ واؤ! اسامہ برگر کا بھاری نوالا منہ میں چباتے آنکھیں پھیلا کر بولا تو حنین نے آنکھیں دکھائیں۔ موٹے آلو چپ کرو، وہ تمہیں تکلیف دہ واقعات کا منظرنامہ بتا رہا ہے، کسی ایڈونچر کا نہیں۔ اسامہ نے جلدی سے نوالا نگلتے ہوئے چہرے پر مسکینیت طاری کی۔ اوہ! سعدی اس کے بدلے انداز پر نرمی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، پھر ہم وہاں سے ایک ٹک ٹک میں بیٹھے اور پتہ ہے بھائی، کتنا اچھا ہوتا اگر آپ مسز کاردار کو یرغمال بنا کر ساتھ لے آتے۔ 24 گھنٹے بعد جو میک اپ اترنے سے ان کی حالت ہوتی۔ ہنا خود بھی بولے بغیر نہ رہ سکی اور بول کر ہنستی چلی گئی۔ سعدی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ یوں کرو تم بول لو، میری خیر ہے۔ اللہ، میں نے کیا کیا ہے؟ اور زمر جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو اس نے دیکھا وہ تینوں اسی طرح ایک ساتھ بیٹھے برگر کھا رہے تھے، ایک دوسرے کو لقمے دے رہے تھے۔ چہرے پر سوکھے آنسوؤں کے نشان ابھی بھی موجود تھے اور لبوں سے مسکراہٹیں پھوٹ رہی تھیں۔ سعدی، زمر نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ تینوں نے سر گھما کر دیکھا۔ ہنا نے فوراً برگر بڑھایا، مگر وہ نفی مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی کام کی بات پوچھنے لگی۔ انٹرویو کا کیا بنا؟ فارس نے تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ انٹرویو؟ سعدی نے سر جھٹکا۔ 30 لاکھ مانگ رہا تھا وہ اینکر، اور فارس ماموں کو دیکھیں، خود کہا تھا تمہارے ساتھ چلوں گا، مگر وہاں جا کر بالکل چپ بیٹھے رہے۔ اتنا نہیں ہوا 2 تھپڑ لگاتے تھے اس اینکر کو۔ ایک مارنے کا ہی کام تو آتا ہے ان کو، وہ بھی نہیں کیا۔ خفگی سے گردن واپس موڑ لی۔ زمر اور حنین نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنا کھنکھاری، بھائی، فارس ماموں چپ ہوں تب بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان کو ہلکا نہ لیں۔ بالکل۔ زمر مسکراہٹ چھپاتے واپس چلی گئی۔ نیچے آئی تو وہ کچن میں بیٹھا تھا، موبائل پر بٹن دبا رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے فارس۔ اس نے کرسی کھینچی تو فارس نے نظریں اٹھائیں، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ظہیر نصیب، آپ کو میرا نام بھی یاد ہے؟ تھوڑا بہت تو یاد ہے، وہ ہنسی، پھر سنجیدہ ہوتے بولی، سعدی کا انٹرویو ہونا ضروری ہے، وہ اس کے لیے بہت اپسیٹ ہے، اور ہو جائے گا انٹرویو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، انداز میں لاپرواہی تھی۔ مگر کیسے؟ زمر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ پیسے دیں گے اور کیا، مگر اس کے لیے سعدی راضی نہیں ہے، سو دعا کریں گے۔ کوئی اور حل ہے تو بتائیے مجھے۔ وہ چپ ہو گئی۔ مگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ محتاط سے انداز میں پوچھا۔ کیوں پروسیکیوٹر صاحبہ، قانون پر یقین ہے نا آپ کو؟ تو بس میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب قانون نہیں توڑنا اور شریف آدمی بن کر رہنا ہے۔ ایسے مشکوک نظروں سے کیا دیکھ رہی ہیں آپ مجھے؟ سچ کہہ رہا ہوں، وہ خفگی سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمر سوچتی نظروں سے اسے جاتے دیکھتی گئی۔ چند دن بعد چاک داماں تو خیر سل جاتا، چاک ہستی کہاں رفو کرتے۔ سفید دیواروں والے کمرہ عدالت میں دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ موسم بتدریج تبدیل ہو رہا تھا۔ سردی بہت کم رہ گئی تھی اور خزاں رسیدہ درختوں پر نئے شگوفے اور پتے کھلنے لگے تھے۔ چبوترے کے سامنے پروسیکیوشن کے بینچ پر زمر بیٹھی قلم انگلیوں میں گھماتی بغور کٹہرے میں کھڑے نوشہرواں کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری میز پر ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھے ہاشم کاردار کی سنجیدہ نظریں بھی وہیں جمی تھیں۔ عزت مآب اختر مرتضیٰ صاحب بھی اسی سے مخاطب تھے اور کرسی کا رخ ذرا تجشع کیے کاغذ سے پڑھ کر اسے چارجز سنا رہے تھے۔ وہ کٹہرے کے جنگلے پر ہاتھ رکھے کھڑا سپاٹ سا نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے تازہ نشان تھے اور ایک آنکھ نیلو نیل تھی۔ کیا آپ نے تمام چارجز سن لیے اور سمجھ لیے ہیں؟ جی یور آنر۔ کیا آپ نوشہرواں کاردار 21 مئی 2015 کی شام پلاٹ نمبر 15 میں سعدی یوسف سے ملنے گئے تھے اور آپ نے ان پر 3 گولیاں چلائیں؟
پھر بوٹ کی ٹھوکروں سے ان کو زخمی بھی کیا۔ زمر کے ساتھ بیٹھے سعدی کی چپتی نظریں شیرو کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ نوشیروان نے نگاہیں اٹھا کر حاضرین کو دیکھا اور پھر بلند آواز میں بولا، یہ غلط ہے، میں اس روز دبئی میں تھا۔ کیا آپ تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں؟ جی، میں انکار کرتا ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں۔ وہ مکان کی انداز میں نیچے بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر بولا تھا، کیا آپ انوسینٹ پلیڈ کرتے ہیں؟ جی، میں انوسینٹ پلیڈ کرتا ہوں۔ اس موقع پر اگر ملزم صحبت جرم کا اقرار کر لے تو اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور اسی وقت سزا بتا دی جاتی ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے شفاف مقدمے کا حق دیا جاتا ہے، جہاں وہ استغاثہ الزام لگانے والوں کے ثبوت اور شواہد کا دفاع اپنے وکیل کے ذریعے کرتا ہے۔ اوکے، آپ کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جاتا ہے۔ کیا آپ اپنے خلاف گواہ بننا چاہیں گے؟ نیچے بیٹھے ہاشم نے نفی میں سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ نظریں شیرو پہ تھیں۔ نہیں یور آنر، میں خاموشی اختیار کروں گا، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ چند منٹ بعد باہر راہداری میں زمر اور سعدی چلتے جا رہے تھے، اور جب وہ بہت دل گرفتہ سا بولا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا جج نے کیس اس کی ضمانت کی درخواست کیسے قبول کر لی۔ وہ اب گھر چلا جائے گا اور پھر ملک سے باہر۔ زمر نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ برسوں پہلے یونیورسٹی کے موک ٹرائل سے نکلے تھے اور وہ ہیری کے خلاف فیصلہ آنے پر شدید تل ملا رہا تھا۔ سعدی، اس کو جیل میں پیٹا گیا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، جج کو اسے جیل سے نکالنا ہی تھا۔ ہاشم نے اسے خود پٹوایا ہے، مجھے یقین ہے۔ ظاہر ہے ہاشم نے اسے پٹوایا ہے، سماعت سے پچھلی رات۔ مگر ہم یہ باتیں جج کو کہیں گے تو ہم خود جھوٹے لگیں گے، اس کی ضمانت ہونی ہی تھی۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اگلے ماہ کی تاریخ ملی ہے، کیسا نظام ہے یہ، ہم کتنا انتظار کریں گے، وہ تاریخ پر تاریخ دیتے جائیں گے۔ زمر، ایسے تو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ وہ شدید تکلیف میں لگ رہا تھا۔ زمر یک ٹک اس کو زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ معاملات لمبے چلتے ہیں سعدی، کوئی بات نہیں، ہم لڑتے رہیں گے۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ سر جھٹک کر خفا خفا سا چلتا گیا۔ زمر کے اندر کچھ ڈوب گیا تھا۔ وہ بار بار اس پر ایک فکر مند متحیر سی نظر ڈالتی تھی۔ حنین اور اسامہ کا بھائی گھر آ گیا تھا، یہ تو طے تھا، مگر کیا سعدی یوسف گھر آ گیا تھا؟ وہ کیا کرے، اور کیا وہ کبھی گھر آ پائے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ پر وہ دوپہر سرد سی تپش لیے سارے کو جھلسا رہی تھی۔ سبزہ زار کی طرف کھلتی کھڑکی سے اندر جھانکو تو اپنے کلینک میں آبدار مخصوص کرسی پر بیٹھی نوٹ پیڈ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ کھڑکی کی طرف اس کی کرسی کی پشت تھی اور یہاں سے اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا۔ سرخ رومال میں بندھے بال، جھکی آنکھیں، زرد رنگت، سوکھے ہونٹ، وہ اداسی سے سر جھکائے لکھتی جا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا، میں آج مزید کلائنٹس نہیں، اکتا کر بولتے اس نے نظریں اٹھائیں تو رک گئی۔ یہاں سے دکھائی دیتے آدھے چہرے پر واضح حیرانی تھی۔ بابا، خیریت؟ سامنے چوکھٹ میں ہارون کھڑے تھے، کلف لگے شلوار سوٹ میں ملبوس۔ وہ مطمئن نظریں اس پر جمائے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئے۔ تم ٹھیک ہو آبی؟ آبی نے کرسی پیچھے کو ٹیک لگائی تو اب اس کا چہرہ زیادہ واضح ہو گیا تھا۔ اس پر اداس مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ جی، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، اس لیے اب ٹھیک ہوں۔ اوکے، تمہیں ایک کام کرنا ہے اب۔ وہ سامنے کرسی پر برجمان ہوتے سادگی سے بولے تھے۔ آبدار کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ جی، کیا؟ ہاشم نے نوشیروان کی ضمانت کرا لی ہے۔ اب وہ ٹرائل کو لٹکائے گا، تاریخ پر تاریخ لیتا جائے گا، یوں فیصلہ نہیں آئے گا۔ تم نے صرف اس کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اس کیس کو جلد انجام تک پہنچانے پر رضامند ہو جائے۔ مگر بابا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں اس دن سے اس کی کالز نہیں اٹھا رہی، اس کو اگنور کر رہی ہوں تاکہ وہ مجھ پر دباؤ نہ ڈالے۔ اب میں کیسے اس کے پاس جا کر؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے،
تم اس کو کچھ بھی کہو مگر اس کو راضی کرو. تم چاہو تو کہہ دینا اس پرپوزل پر تم صرف تب غور کرو گی جب وہ اور اس کا خاندان تمام الزامات سے بری ہو جائے گا. بابا، اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا. میں اس پرپوزل پر غور نہیں کروں گی. پھر میں اسے جھوٹی امید کیوں دلاؤں؟ بعد میں جو ہوگا میں سنبھال لوں گا. ابھی کے لیے تمہیں اس کو راضی کرنا ہے. وہ زور دے کر بولے. آبدار کے لب بھنچ گئے. وہ کتنی ہی دیر صدماتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی. اوہ، میں سمجھی تھی کہ بالآخر آپ میرا خیال کرنے لگ گئے ہیں. مگر وہ سب، وہ وعدہ، وہ فارس کے متعلق کہی ہر بات، وہ سب آپ اپنے مفاد میں کر رہے تھے. آپ مجھے استعمال کر رہے تھے اور فارس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ صرف اسے میرا باڈی گارڈ بنانا چاہتے ہیں، ہے نا آبدار؟ وہ قمیض جھاڑتے اٹھ کر کھڑے ہوئے. چہرے پر سنجیدگی تھی. ہاشم سے تمہاری جان صرف تب چھوٹے گی جب وہ اپنے خاندان سمیت نیست و نابود ہوگا. اس کے لیے تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. اب فیصلہ تمہارا ہے. آپ کو اندازہ ہے ہاشم کے ساتھ اتنا خطرناک کھیل شروع کر کے آپ مجھے کتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تمہیں بھی دینی ہوں گی جیسے زمر دے گی. آخری الفاظ زیر لب کہے تھے اور پھر وہ مڑے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے. آبدار کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے. ہم کو اس عہد میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ. وہ ایک پوش علاقے کی خوبصورت صاف ستھری کالونی تھی. قطار در قطار بنے اونچے بنگلے جدید ترین آرائش کا نمونہ پیش کرتے نظر آتے تھے. رات تاریک ہو چلی تھی. آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے. ایسے میں ایک لمبی سی لش چمکتی BMW ایک کھلے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی. پورچ میں آ کر وہ رکی. ڈرائیونگ ڈور کھلا اور سفاری سوٹ میں ملبوس منظور جیلانی باہر آتا دکھائی دیا. ہاتھ کے اشارے سے اس نے وہاں کھڑے گارڈز کو واپس جانے کو کہا اور تیز تیز چلتا لان چیئرز کی طرف آیا جہاں کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں غازی صاحب، مجھے دیر ہو گئی اور آپ کو انتظار کی زحمت سے گزرنا پڑا. خوش اخلاقی سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں کھڑے فارس نے مسکرا کر گرم جوشی سے ہاتھ تھاما. جیلانی نے ایک نظر میز پر رکھے 2 بریف کیسز کو دیکھا اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھا. فارس بھی اپنی کرسی پر واپس بیٹھا. وہ سردی میں کمی کے باعث جینس کے اوپر سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا. چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی اور سنہری گہری آنکھیں جیلانی پر جمی تھیں. میں معذرت کرنا چاہتا تھا. میرا بھانجا بہت جلد باز اور جذباتی ہے، ان معاملات کے رموز نہیں سمجھتا. کان کی لو مسلتے ہوئے اس نے معذرت خانہ انداز میں بات شروع کی. منظور جیلانی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا. ہم سب اس عمر میں ایسے ہی تھے، مگر جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو ترجیحات اور کام کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں. خیر، آپ مطلوبہ رقم لے آئے؟ میں لے آیا ہوں، مگر چاہتا ہوں آپ سعدی یوسف کو یہ بات نہ بتائیں. اس کو یوں کال کریں گویا ہم یہاں ملے ہی نہیں تھے. اس سے معذرت کر کے تھوڑا بہلا کر اسے انٹرویو کے لیے بلا لیں. اس کو اعتماد دیں کہ یہ انٹرویو صرف اس کی سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کی آپ فکر نہ کریں. کوئی چائے پانی دیا یا نہیں آپ کو؟ وہ فون نکالتے ہوئے بولا تو فارس نے اسی طرح ٹیک لگائے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر منع کیا. آپ ان کو گن لیں اور انٹرویو ٹائم کنفرم کر دیں تو میں گھر جاتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. کوئی کمی بیشی ہوئی تو میرا PA صبح آپ کو فون کر کے. بریف کیس کھولتے ہوئے اینکر کہہ رہا تھا اور پھر یکا یک اس کے الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے. ہاتھ ٹھہر گئے. اس نے ڈھکن پورا کھولا اور پھر چونک کر فارس کو دیکھا. وہ اسی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا مسکرا رہا تھا. یہ کیا ہے اور پیسے کہاں ہیں؟ اینکر نے ڈھکن میں تک الٹ دیا تو بریف کیس کا اندرونی حصہ روشنی میں واضح ہوا. اس میں کئی درجن CDs رکھی تھیں جو سفید پلاسٹک کور میں مقید تھیں. پیسے تو خیر میرا باپ بھی نہیں دے گا اور گارڈ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سعدی یوسف نہیں ہوں. 2 دفعہ قتل کے جرم میں جیل جا چکا ہوں.
بغیر آواز نکالے بندہ مارنا مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ نہیں نہیں، تمہیں نہیں مارنا میں نے، ورنہ پھر سعدی کا انٹرویو کون کرے گا؟ اینکر نے بریف کیس ہاتھ مار کر نیچے گرایا اور غصے سے اس کو دیکھا۔ یہ دھمکیاں مجھ جیسے آدمی کو نہیں ڈراتی۔ اگر میرا مزید وقت ضائع نہیں کرنا تو تم جا سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نتنے پھلائے وہ غصے سے فارس کو دیکھ رہا تھا۔ جیلانی صاحب، فارس بھی پورے قد سے اٹھا اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کو بہت سکون سے دیکھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے نہیں کرتا، ذرا تحمل سے ٹھہر کر پوچھتا ضرور کہ ان سیڈیز میں کیا ہے، اور جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ کہنے کے ساتھ اس نے جیب سے ایک پین نکال کر میز پر رکھا۔ سعدی کا پین کیمرہ؟ مجھے معلوم تھا تم سعدی کو پیسے مانگنے بلا رہے ہو، تو میں نے سوچا ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سو تمہاری اور سعدی کی گفتگو کی ویڈیو HD کوالٹی میں محفوظ کر لی میں نے۔ صرف یہی نہیں، تمہارے آفس میں جو تمہاری وال فوٹو لگی ہے، وہی جس میں امریکہ میں تم کوئی ایوارڈ لیتے دکھائی دے رہے ہو، اس کے اوپر ننا وال اسٹیکر چپکا ہے جو تمہارے آفس کی لائیو فیڈ مجھے دیتا ہے۔ اس بریف کیس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ تمہاری گفتگو کرتے دکھائی دی ہے، کسی کے ساتھ فون پر، کسی کے ساتھ آمنے سامنے۔ تمہاری کلین سویپ ٹیم جو ہر جمعرات کو تمہارا آفس ڈی بگ کرتی ہے، ان کے آلات بہت پرانے ہیں، وہ میرے وال اسٹیکر کو نہیں پکڑ سکتے۔ منظور جیلانی کے چہرے کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ پہلے وہ چونکا تھا، پھر متحیر ہوا، اور پھر بے یقین، اور آخر میں اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔